جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو ابو مجلس تابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے نا کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں جبکہ میں نے حالت جنابت میں قرآن کی 7واں حصہ یعنی ایک منزل کی تلاوت کی ہے۔ جی محترم بھائی، اس بارے میں مرفوع روایات موجود ہیں، اگرچہ ان کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ مرفوع روایتیں جو ہے نا انشاءاللہ حسن بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنبی کو قرآن پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ہمیں قرآن کریم پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے۔ جنابت کے علاوہ کوئی چیز آپ علیہ السلام کو تلاوت قرآن سے نہیں روکتی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ جب حالت جنابت میں ہوتے تو پھر قرآن نہیں پڑھتے۔ اور یہ ابو داؤد میں 229 نمبر پر، نسائی میں 266، ابن ماجہ میں 594، اور سند انشاءاللہ اس کی حسن ہے۔ ترمذی نے بھی اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ پھر اس روایت کو امام حاکم، امام ذہبی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ نے بھی اس کو ٹھیک ہے، بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تلخیص الخبیر میں ہے نا صحیح قرار دیا ہے۔ جی انہوں نے یعنی ائمہ کی ترمذی وغیرہ کی تصحیح پیش کر کے تو اس روایت کے صحیح ہونے کا ذکر کیا۔ پھر امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف بھی یہی کہ جنبی آدمی کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جس طرح کہ اس کا ذکر بھی آپ دیکھ لیں نا، وہ سنن ترمذی جس نمبر 131 کے تحت آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، جس طرح کہ وہ آتا ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنبی مردوں اور حیض اور نفاس والی عورتوں کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ فرمایا کہ قرآن کا کچھ حصہ بھی ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی، اور یہ ترمذی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا احمد بن حنبل کا، یعنی مطلب کہ یہی موقف عمل تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہل علم ہیں جن کا یہی موقف، یہی فتویٰ، یہی بات ہے۔ تو اس لیے حالت جنابت میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔